الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بے شک متقین باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا داخل ہو جائے جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور نکال دیں گے ہم اس کو جو ان کے سینوں میں ہے کینہ. بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہیں پہنچے گی اس میں ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا. مسلمان اپنے آپ کو اپنی نسبت اسلام کی طرف اور مسلمان کی طرف کرنے والا کسی بھی لمحے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا. اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے اس ساری بات کے مضمون اور مفہوم کو، اور یہ مضمون اور مفہوم اس لیے بیان کیا کہ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہیں، مسلمان بھی کہیں اور اپنی مرضی پر بھی چلنے کے خواہش مند ہوں، مسلمان بھی کہیں اور اپنی مرضی کی پسند اور ناپسند رکھتے ہوں، مسلمان بھی کہیں اور اپنے حکم چلانے کے جذبے بھی رکھتے ہوں، تو اس کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظوں میں رہنمائی فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. آپ نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ دیا تو پھر مومن اور مسلمان تو دنیا میں قیدی ہے. ہاں البتہ جو کافر ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے. اب میرے بھائیوں، قید اور جنت کا مفہوم واضح ہو تو ہمارے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے. قیدی اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کھاتا نہیں ہے. اسے یہ نہیں ہے کہ آج میں نے یہ کھانا ہے، جو مل جائے وہ کھانا ہے. وہ اپنی مرضی کی جگہ بنا کر سوتا نہیں ہے، جہاں پہ اس کو بند کر دیا جائے وہیں پہ سونا ہے. وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہنتا کہ مجھے سرخ رنگ پسند ہے، نہیں، اس کو ایک لباس پہنا دیا جاتا ہے، یہ تیرا لباس ہے، یہ تیرا لباس. وہ اپنی مرضی سے اٹھتا جاگتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اٹھنے کے بھی اوقات متعین، اس کے سونے کے بھی اوقات متعین، حدود لگتی ہیں اس پر، قوانین لگتے ہیں اس پر. اور اسی طرح جو جنت ہے، جنت جگہ ہے لامحدود خواہشات کے پورا ہونے کا. جنت نام ہے اپنی مرضی سے کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. جنت نام ہے خوشیوں کا، جنت نام ہے نعمتوں کا، جنت نام ہے خلود کا، جنت نام ہے حور کا، جنت نام ہے حبور کا. فرمایا اے ایمان والے، اپنے آپ کو مومن کہے اور دنیا کو جنت بنائے تو پھر نہیں.
یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. کافر اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے, کافر اپنی مرضی کا منہ بناتا ہے, کافر اپنی مرضی کا کاروبار کرتا ہے, کافر اپنی مرضی سے کھاتا ہے, اپنی مرضی سے پیتا ہے, اپنی مرضی سے بیت الخلاء میں جاتا ہے. مومن نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے, نہ اپنی مرضی کا کھاتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے. یہ جملہ ذہن میں رہے. مومن نہ اپنی مرضی کا کھاتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے. اپنی مرضی کا کھانا سور دل کرتا ہے, اپنی مرضی کا کھاتا نہیں ہے, اپنی مرضی سے کھاتا نہیں ہے. اس کا دل کرتا ہے میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں, میرے نبی کہتے ہیں نہیں, تو نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. نہ اپنی مرضی کا کھاتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے. میرے حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی جانے کے لیے مومن کو ہدایات ہے. تو نے نہیں منہ چکیا پخانا آ گیا او پجیا, نہیں نہیں, تیرے لیے جانے کے اصول ہیں. جب تو نے بیت الخلاء میں جانا ہے تیرا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جب تو نے بیت الخلاء میں جانا ہے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوگی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر اس کے بعد تو نے بیت الخلاء میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہوگا. پھر بیت الخلاء میں تو نے اپنے شرمگاہ کو بڑے سلیقے کے ساتھ اس انداز میں کپڑا کھولنا ہے. اگر کھلی جگہ پر ہے یا ایسی جگہ پر جہاں پردے کی کمی ہے تو تیری سطر کھلنا نہیں چاہیے, تیرا سطر, تیرا جسم لوگوں کو نظر نہیں آنا چاہیے. یہ باب عنوان قائم کیے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ بیت الخلاء میں کپڑے کب اتارنے ہیں. بیت الخلاء میں تو میرے محترم بھائیوں, ساری تمہید کا خلاصہ یہ نکلا, جب ہم مسلمان ہیں تو کچھ قیودات ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ گناہ ہیں, یہ نیکیاں ہیں. گناہ کرے گا میں ناراض ہو جاؤں گا, نیکیاں کرے گا راضی ہو جاؤں گا. میرے محترم بھائیو, اسی بنیاد کو بناتے ہوئے اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ہمیں ہدایات جاری کی ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا جب تو نے مومن کہا تو پھر اپنی زندگی اس سے پاک کر. اگر تو اس سے پاک نہیں کرے گا میں تیرے اچھے عمل بھی قبول نہیں کروں گا. اور ہم وہی پڑھ رہے ہیں گزشتہ 1 ماہ سے, وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں برستی, وہ گناہ جو نیکیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان میں سے پہلا گناہ شراب, دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی, اور تیسرا گناہ قطع تعلقی. تیسرا گناہ کیا ہے؟ قطع تعلقی. اور چوتھا گناہ سینے میں کینہ اور بغض رکھنا. 2-2.5 گناہوں کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعے تقریباً 1 ماہ ہو گیا, 6 جمعے ہو گئے ہیں, وہ ہم پڑھ رہے ہیں کچھ پر. بس اصل یہ ہے میرے دوستو, آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھوں کہ 6 ہفتوں سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے دل میں ان گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ یہ اصل ہے. آپ سنتے ہیں کہ آپ میں کوئی تبدیلی آئی, آپ کے مزاجوں میں آپ نے کوئی محسوس کیا, کچھ محسوس ہوا, کچھ منزلیں نئی راہیں متعین ہوئی, کوئی نئے جذبے پیدا ہوئے, کوئی زندگی کے نئے مقصد قائم ہوئے. یہ اصل ہے میرے محترم بھائیوں. تیسرا گناہ جو قطع تعلقی تھا, اس کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 3 آیتیں ایسے آئی ہیں جو قطع تعلقی کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ قرآن کا منکر ہے, اس کے لیے دوزخ ہے, اللہ کی لعنت کا حقدار ہے. 3 آیتوں کا خلاصہ یہ. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے سنی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کی نحوست کو فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جن گناہوں کی سزا اللہ دے دیتے ہیں, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں نہیں سزا ہوتی, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں اگر توبہ نہ کریں تو دنیا میں ان کی سزا ملتی ہے, مرنے سے پہلے اس کی سزا بھگتتا ہے, آخرت میں تو ملے گی ہی, دنیا میں بھی مل کر رہے گی. فرمایا وہ گناہ, ان میں سے وہ گناہ ہے ایک ظلم کسی پر کرنا, اور دوسرا قطع رحمی کرنا. وقطیعۃ الرحم, قطع رحمی کرنا یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے, اس میں ذخیرہ ہے, لیکن دنیا میں بھی بھگتے گا.
دنیا میں بھی اس کی سزا پائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو، آپ جانتے ہیں امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور میدان کربلا میں جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک ہیں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا بیٹا 5 قسم کے آدمیوں کے پاس نہیں بیٹھنا، پہلا ان سے بات بھی نہیں کرنی، 5 قسم کے آدمیوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے اور ان سے بات بھی نہیں کرنی۔ فرمایا پہلا فاسق شخص جو گناہوں میں مبتلا ہے نا، گناہ گار کی دوستی نہیں رکھنی، وہ تجھے بھی گناہوں میں لے جائے گا، فاسق۔ دوسرا بخیل، کنجوس آدمی، کنجوس آدمی کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھنا، کنجوس آدمی کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھنا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، اس لیے کہ جب وہ تجھے ضرورت کبھی پیش آئے گی وہ تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا جھوٹے شخص کے پاس نہ بیٹھنا، چوتھا بے وقوف کے پاس بھی نہ بیٹھنا، اور پانچواں قطع رحمی کرنے والے کے پاس نہ بیٹھنا، اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ نے قرآن مقدس کے 3 مقامات پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ اقارب ضعفاء ولم يحسن الیہم ویصرف صدقته الى غیرہم لم يقبل اللہ منہ صدقته ولا ينظر الیہ یوم القیامہ۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ بعض لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں پر نہیں خرچ کرتے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنوائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدارس بنوائیں گے، پورے مدرسے دے کھانے دے خرچہ چکے ہیں، کام کا خرچہ اٹھایا ہے، بلڈنگ کا خرچہ اٹھایا، بڑے بڑے کام کریں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، کیا ان کو کچھ ملے گا؟ فرمایا اگر یہ سارے کام آپ نیکی کے کام، مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، خیر کے کاموں میں اور دیگر کاموں میں چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی، چچا ماموں، بھتیجا بھانجا، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں اگر وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، پھر تو بڑا اللہ کے قریب ہے۔ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، پھر تو جنتی ہے۔ لیکن اگر یہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کی بہن کرائے کے مکان میں 2 کروڑ دی مسجد لا کے بنوائی لیکن بہن نو 3 مرلے دا مکان 50 لاکھ 40 لاکھ دا بنوان دا حوصلہ نہیں پیا، ایک ہاسپٹل بنا کر دے دیا، پورا بلاک بنا کر دے دیا، جی 3 کروڑ کا بلاک بناتا ہوں، دوائیاں دیتا ہوں اس ہسپتال میں، مہینے کی کتنی جی 10 لاکھ کی دوائیاں دیتا ہوں، لیکن بھائی وہ کچے مکان میں رہتا ہے، کرائے پر رہتا ہے اور حقیقت کے اندر وہ کمزور ہے، کوشش کے باوجود اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، تیرا ایک سارا عمل کوئی قبول نہیں۔ من کان لہ اقارب ضعفاء، جس کے قریبی رشتہ دار غریب، ولم یحسن الیہم، اور وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا، نیکی کا معاملہ نہیں کرتا، ویصرف صدقتہ الی غیرہم، اور اپنا مال، صدقہ مانا مال ہے، جڑا ساڈے ہاں ذہن بنے نا صدقہ، یہ بھی کچھ بڑیاں غلط چیزاں وچوں ایک بھی بنی، اور انہاں وچوں جڑی سب تو چوکھی غلط چیز ہے نا، وہ یہ ذہن بنیا صدقہ نام ہی جانور ذبح کر کے دینا، یہ بڑی بڑی غلطی جے، یہ ہندوؤں نہ رہن دی وجہ تو بنیا جے، مرغی ذبح کر کے دینی بیماری تاں مکے گی، بکرا ذبح کر کے دینا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس بندے دے کار آٹا نہیں، مہینے دا راشن نہیں، غریب ایک بیوہ ہے، تسی انہوں کلو چھوٹا گوشت لے کے دے ہوندے ہو، مثال دے طور تے، یا بڑا گوشت لے کے دے ہوندے ہو کلو 1200-1300 دا بڑا، چھوٹا 3000 تک، وہ دے کنے دن دا وقت گزرے گا؟ ایک ٹائم دا،
لیکن اگر وہ دے ہاتھ وچ تسی 2000 پھڑا دیندے ہو، پتہ نہیں وہ اپنے کنے مسئلے حل کر لے۔ تو ایک جملہ میرا آپ نے یاد رکھا ہے کہ نہیں جو شروع میں آئے تھے، اپنی مومن اپنی مرضی تے نہیں چلدا۔ آج اسی صدقہ بھی مرضی دا کرنے آ، صدقہ بھی اسی اپنا بنایا ہے۔ کی کرا خون دیاں گے تو خون بچے گا، پتہ نہیں کتھوں سیکھ لیا اسی، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا۔ اور اللہ کے نبی صدقے کا لفظ اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور صدقہ مطلق اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھائیو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی آگے اقسام الگ آ جاتی ہیں۔ وَيَصْرِفُ صَدْقَتَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، بھائیوں کو ضرورت، بہنوں کو ضرورت، چچا کو ضرورت، بھتیجے کو ضرورت، دادا دادی کو ضرورت، عزیز پھوپھی کو ضرورت، لیکن وہ ان پہ خرچ نہیں کرتا، ان پہ ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ اپنے چچا زاد بھائیوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں چھوٹا موٹا کاروبار کرا کے ان کے پاؤں پہ کھڑے نہیں کرتا، بڑیاں بڑیاں مسیتاں بیریا ٹاؤن جا کے بناتا ہے۔ وَيَصْرِفُ صَدْقَتَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ، اللہ اس کا نہ مسجد بنانا قبول کرے گا، نہ مدرسے بنانا قبول کرے گا، نہ ہاسپٹل بنانا قبول کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مرن کے اللہ کو لے جانا ہو نا، اللہ کہے گا میرے بندے، پھر تیرا چاچا بھوکا، میرا بندہ تے تیرا بھتیجا، میرا بندہ تے تیرا دادا، میرا بندہ میری بندی تے تیری بہن، میری بندی تے تیری پپھی، او غریب سی تو باہر ونڈدا سا تختیاں لوان واسطے، میں اج تیرے ال ویکھنا ہی کوئی نہیں۔ ولا ينظر الیہم ولا ينظر الیہم۔ دوستو نوجوانوں ذرا غور کرو، یاراں نال پارٹیاں کر دیو تے ماما نو خرچے بھی دے کے راضی نہیں۔ اج ساری 2-3 کلاساں نے نا، ایک کلاس ہی امیراں دی، انہاں دے اپنے سٹائل نے، جڑی میری جنی گفتگو سی کروڑ تک کہہ رہی تھی امیراں واسطے نا، ہن کوئی اپنے واسطے بھی کر لئیے، اپنے واسطے بھی۔ اسی سارے دوست مہینے بعد کٹھے ہونے آ، مثال دے طور دے اوتے پارٹی کری دی 2000 روپیہ پا کے، لیکن میں اپنی ماں نو لوڑ 2000 دی، میں ماں نو نہیں دیندا، دوستاں تے خرچ کرنا، اسی بھی اسے زمرے چاہواں گے، اسی بھی اسی زمرے چاہ۔ آگے بڑھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، میں اپنے گھر میں میری آمدن اتنی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہفتے میں 1 دفعہ گوشت بنا لیتا ہوں، چھوٹا گوشت بنا لیتا ہوں، اور میری بہن وہ ہے جو 2 دن آلو کھاتی ہے، اس کے بچے آلو کھاتے ہیں، بھجیا بنا کر کھاتے ہیں، اور میں اس کو نہیں دیتا، میں کہتا میں آپ ماڑا وا ولا ينظر الیہم، تو گوشت کٹا پین دا کے 500 روپیہ دے آ۔ ولا ينظر الیہم، یہ درجہ بندی جے، جڑا لکھ کماندا او دے کول اس حساب نال حساب ہے، جڑا 10 لاکھ کماندا او دے کول اس حساب نال حساب ہے، جڑا کروڑ کماندا او دے کول اس حساب سے حساب ہے، جو 20,000 روپیہ کماتا ہے اور 20,000 میں اپنے ساتھ ارد گرد والوں کو دیکھے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے، اور یاد رکھنا دوستو، دینے کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ جھولی بڑھا دے گا، اللہ رزق بڑھا دینے کی نہیں۔ ماں کو دے کر دیکھو تو صحیح، میں نے اپنی زندگی میں اپنے 2 دوستوں کو دیکھا ہے، 2 دوستوں کو دیکھا ہے، ماں کی خدمت کی، اللہ نے دنیا کے معاملے میں بھی عروج دے دیا اور خیر کے کام بھی بڑے کیے، ماں کی خدمت کرتا تھا، اتنا اللہ نے دولت دی ہوئی تھی کہ نرسیں رکھی ہوئی تھیں 3 لاکھ روپے پر، جو اس کی ماں کا خیال کرتی تھی، گھر کو ہی ہاسپٹل بنا دیا، ماں صاحب فراش ہو گئی۔ کبھی آتا نہ دیکھا کہ ماں کا بھی ابھی وہ پیمپر خراب ہو گیا، نرس کو نہیں پتا چلا، جو لیڈی رکھی تھی خود اپنے ہاتھ سے ماں کا پیمپر دھو دے صاف کر دیا کرتا تھا، اللہ نے عزت دے دی۔ ساڈے ہاں کی ہے، ساڈی ماما بیمار ہو جاندیاں نے، اسی آ کے پتہ تک پوچھن تے راضی نے، وہ صرف اینا آندی پتر پوچھ لے کرے اماں کی حال ہی۔ میں یاد میں بیٹا بھی ہاں، میں باپ بھی ہاں، میں بیٹا بھی ہاں، میں باپ بھی ہاں۔ ماں دے حوالے نال تانوں ایک عرض کراں، ماں نو جدو پتر ہاتھ لاندا ہے نا، اللہ دی قسم او فزیو تھراپی ہوندی جے، او فزیو تھراپی ہوندی۔ سب تو بڑا جو فزیو تھراپی دا سپیشلسٹ ہوندا ہے نا،
وہ पुत्र दे हथ जे, कभी घुट के वेखो तो सही। इधर घुटोगे नमाज विच रोना नहीं ना हुंदा, आंदे हो रोना चाहने नहीं होंदा, तलावत करने नहीं होंदा, जिक्र करने नहीं होंदा। अपने भैन भरावां अपने रिश्तेदारां नाल चंगे होना शुरू करो, तुहाडीआं अखां तो हर वक्त आंसू जारी हो जाते, दिल नरम हो जाएगा। दिल क्या हो जाएगा? अपनी माओ को दबाया। असी आने अम्मी को गया सा, 3 दफा बुलाया, अम्मी ने जवाब नहीं दिता। थथया जो तू बोलन जोगा नहीं सै, उदों तेरा गंद किन्ने साफ किया। असी बाद कहते कि अम्मी वाल गया, वो बुलाते ही नहीं है, मैं हुण जाना छड़ दिता है। अरे नहीं यार, पछताओगे, बड़ा पछता। तो मैंने मेरे दो दोस्त देखे, एक वो और एक बिल्कुल सादा। अल्लाह दी कसम, उन 25 साल हो गए ने कारोबार करदे होया ते हाली भी उन्होंने कारोबार करने दा चज नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये कमांदा पिया, करोड़ों रुपये। माँ ने कहा पुत्र उत्थे दे, उन्हें दे दिता, उधर दे देता, उधर दे दे। खुद मेरी, मैं बचपन का दोस्त हूं ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर दे दिया, दे दिया, उधर दे दिया, दे दिया, उधर दे दिया। बूढ़ी माँ 80 साल की उम्र हुई, कहती माँ बेटे का नाम लैके भी मुझे जुत्ती लै दे। हम लाहौर से इकट्ठे आ रहे थे, दुकान ते गया 4-5 जुत्तियां मां नूं लै दित्तियां, और ये भी नहीं पूछना हफ्ते बाद जुत्तियां कित्थे ने। हफ्ते बाद मां ने फिर आके जुत्ती लै दे, उन्हें फिर लै दी। और ये नहीं पूछा अम्मा पिछलियां कित्थे नहीं, पिछलियां उन्हें भैनां धियां नूं दे दित्तियां, नंदां नूं दे दित्तियां, वंड दित्तियां। मेरे दोस्त कोशिश किया करो, हिसाब व किताब जो है ना, ये जो खर्च करते हो ना, तो ये सबसे पहले इनका हक है, सबसे पहले इनका हक है। मस्जिद च लावांगे, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन। असी मौलवियां ने तुहानू सुना के तो तुहाडे कोल पैसे लैके मसीतां बनाणियां ने। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसका जन्नत में घर बनाएगा। मां नाराज होएगी, उस घर विच किन्ने तेनू बढ़न देना है? समझोगे नहीं? मां तो जन्नत है ना, वो जन्नत च घर बनाना है। मां नाराज, प्यो नाराज, बाप नाराज, वो जन्नत में जो घर बनया होएगा उत्थे कोई होर रवेगा, तेनू नहीं बढ़न देना साइयां ने, तेनू। इसलिए दोस्तों खर्च कीजिए, लेकिन अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा मामू खाला फूफी को तरजीह दीजिए। ये इस्लाम की तालीम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग कता रहमी करते हैं अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल नहीं करते। और चौथा गुनाह ये है दिल में कीना और बुग़्ज़ रखना, दिल में कीना और बुग़्ज़ रखना। आपने फरमाया सबकी बख्शिश होगी, हदीस लंबी, आज उसका आखिरी खुलासा। रमजान में हर दिन 10 लाख लोगों की बख्शिश, इफ्तारी के वक्त, अगले दिन 10 लाख, तीसरे दिन 10 लाख, 30 रोजे हुए, 33 दिनों में 2,90,000 लोगों की बख्शिश, 30वें रोजे में 10 लाख की और बख्शिश, 3 करोड़ की बख्शिश होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन जो दिल में कीना, और फरमाया आखिरी दिन जितने 30 दिनों में बख्शिश हुई, इतने सबको मिलाकर इकट्ठी की होगी 3 करोड़ की एक दिन में बख्शिश होगी। 3 करोड़ पहले बख्शे जा चुके, 3 करोड़ की आज बख्शिश हुई, लेकिन जो दिल में कीना रखेगा उसकी बख्शिश कोई नहीं, उसकी बख्शिश कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दिलों में कीना रखते हैं अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। ये अलग हदीस है। आपने फरमाया, लोगों ला तहासदू वला तबागदू वला तकातऊ वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। हजरत अनस ने इस हदीस को जिक्र किया कि बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारी जाने, हमारा सब कुछ आका के एक एक हुक्म पर कुर्बान। कहते हैं कि नहीं? मानते हैं? जो मानते हैं हाथ खड़ा करें, गवाही हो जाएगी। मैं भी करता हूं। मानते हैं हमारा अल्लाह के नबी के एक हुक्म पर हमारा सब कुछ कुर्बान। अब अल्लाह के नबी का हुक्म सुनो और फिर देखो अंदर के कीने को कुर्बान किया कि नहीं किया। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबागज़ू वला तहासदू वला तकातऊ। ओ लोगो, दिलों में कीना और बुग़्ज़ ना रखो,
दिलों में हसद न रखो, दिलों में और आपस में कता ताल्लुक ही न करो। कूनू इबादल्लाह इखवाना, आपस में भाई भाई बनकर रहो। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासिन, जो कोई भी मुसलमान है उसके लिए हलाल नहीं अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक ही रखे। ला यहिल्लु, हलाल ही नहीं है, लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए, किसी नहीं हलाल किसी मुसलमान के लिए ये कि छोड़ के रखे अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा। तो अल्लाह के नबी जानते थे ना कि जिंदगी में नाराजगियां होंगी, गुस्से आ जाएंगे, इख्तिलाफात हो जाएंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों। लेकिन फरमाया 3 दिन के अंदर अंदर उन इख्तिलाफात को खत्म कर लो। 3 दिन तक गुंजाइश है, सोचो समझो दरगुजर करो, और अगर नहीं समझ आ रही मेरा हुक्म सुन लो, मेरी हदीस सुन लो, तुम मान जाओगे मेरी हदीस क्या है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी तालीम ये है, मैं तुम्हें ये तालीम दे रहा हूँ, तुम्हारी ये तरबियत कर रहा हूँ। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें खालिस ईमान मिले तो अपने ताल्लुक तोड़ने वाले से ताल्लुक जोड़ लो, जुल्म करने वाले को माफ़ कर दो, गालियां देने वालों को बख्श दो, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भलाई का मामला करो, तुम खालिस ईमान हो जाओगे। इस हदीस को ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताल्लुक तोड़ने वाले से जोड़ो, जुल्म करने वाले को माफ़ करो, गाली देने वाले को बख्शो, बुराई करने वाले से भलाई करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम अपनी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे मसाइल इसलिए हैं, हमारी जो तरबियत हुई, हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो सुनाया गया, हमें जो समझाया गया वो ये तेरा दूजे नाल की दूजा तेरे नाल की करदा है, यही कहा जाता है ना, वो की करदा है तेरे नाल। नहीं, मुझे क्या तालीम है, आज के बाद की तालीम क्या मेरे और आपके लिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। आज तक हमने ये सुना था फलाने ने सानू बुलाया कि नहीं बुलाया, वरते के नहीं वरते, दावत दीती के नहीं कीती, माफी मंगी के नहीं मंगी, गलती का एहसास होया कि नहीं होया। साडी यही तालीम है आज। लेकिन मेरे नबी ये तालीम नहीं दे रहे। मेरे नबी ये तालीम दे रहे हैं तूने क्या किया, तूने माफ करना है, तूने दरगुजर करना है, तूने बख्श देना है, तूने जुड़ जाना है। आज के बाद इस जाविये से जिंदगी गुजारी, नियत करते हैं सारे इंशाअल्लाह। आज के बाद ये नहीं है फलाना साडे नाल की करता है, नहीं मैं ओदे नाल की करना। आज तक क्या था, फलाना साडे नाल की करता है, फलाने ने साडे नाल की ताल्लुक रखे, नहीं मैंने क्या ताल्लुक रखना है। और मैंने क्या ताल्लुक रखना है वो मेरे नबी ने कहा, सिलमन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। मेरे नबी की तलवार पे ये लिखा था, सिलमन क़ताअक, जो तुझसे कटे जुड़ जा, जो तेरे पे जुल्म करे माफ कर दे, जो तेरी बुराई बयान करे तू उसकी अच्छाई बयान कर। वाहसिन इला मन असा इलैक। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरी और आपकी ये रहनुमाई फरमा रही है। दिलों से कीने को निकालना, बुग़्ज़ को निकालना, हसद को निकालना। ला तक़ातअू वला तबाग़ज़ू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। और एक दूसरे के साथ जो नाराजगियां वो क्या करो, खत्म कर लो। एक दूसरे के साथ नाराजगियां क्या करो, खत्म करो। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। आपने फरमाया अय्युन्नास, आपसे पूछा गया अय्युन्नासी अफजल, सबसे अफजल आदमी कौन है, सबसे अफजल लोग कौन है। असी तो कुछ होर दसने आ ना, सुनिए अल्लाह दे नबी की दस देने पे जरा सुनिए। असी कुछ होर दसिया, असी दसिया किसी के नज़दीक डॉक्टर बेहतर ने, किसी ने आख्या जड़ा पैसा कमांदा है वो बेहतर है, किसी ने आख्या जिन्हां दी ज़मीनां ने वो बेहतर ने, किसी ने आख्या डिप्टी कमिश्नर बन जाने वाला वो ज़्यादा बेहतर है, किसी ने आख्या नहीं चीफ आर्मी बन जाना वो बेहतर है। अल्लाह के नबी आंदे ने अय्युन्नासी अफजल, अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे अफजल लोग कौन हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सदूकुल लिसानी
ومخموم القلب۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گل دی سمجھ آئی ایک دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، میں اور آپ کسی اور چیزوں کو افضل سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کی افضلیت کے اور پیمانے، اللہ کے نبی کا اور پیمانہ، اور سچا پیمانہ کس کا؟ اللہ کے نبی کا۔ آپ نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو زبان کے سچے ہیں، جو کیا ہیں؟ زبان کے سچے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا مخموم القلب۔ صحابہ عربی تھے لیکن یہ سمجھ نہ سکے مخموم القلب کیا ہے، تو عرض کرنے لگے فما مخموم القلب، یا رسول اللہ مخموم القلب کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی۔ مخموم القلب وہ آدمی ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، النقی جس کا سینہ دل صاف ہے، لا اسم فی، اس دل میں گناہوں کے جذبے نہیں، اس دل میں ظلم کے جذبے نہیں، اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، اس دل میں کسی کے لیے حسد نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین افضل لوگ ہیں۔ افضل لوگ بھی سنیے، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، عنوان باب کتاب الایمان میں حدیث، کتاب الایمان میں حدیث عنوان ہے ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کس کا؟ تو آگے حدیث ذکر کی، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہیں وہ سب سے بہترین اسلام والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کروں کہ آقا کی جو حدیث سنتے ہیں یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی میں نجات ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ اب آخری بات، یہ جو ہم نے 4 گناہ کے بارے میں پڑھا جو بڑے منحوس ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب گناہوں سے علاج بھی تو چاہیے نا، علاج کیا ہے؟ تو چند لفظوں میں، پہلا اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو کہا کریں ہم گناہ گار ہیں، میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میری عادتیں اچھیاں نہیں، میری نماز ٹھیک نہیں۔ یہ نہ کہا کر الحمدللہ میں تے 5 وقت دا نمازی ہاں، الحمدللہ میں تے ایک سپارہ تلاوت کرنا، الحمدللہ میں تو 300 بار درود شریف پڑھنا۔ یہ ہر ٹائم نہ رکھیا کرو، یہ آکھیا کرو صرف 300 بار پڑھنا درود شریف تے دھیان نال نہیں پڑھدا، نماز پڑھنا لیکن حالی تک دھیان نال نہیں پڑھدا، سپارہ ایک پڑھیا عمل کوئی نہیں ہویا۔ اپنی غلطیاں لبو، اسی اج تک اپنی نیکیاں، اسی اپنے آپ نا ماشاءاللہ میں فلاں تے میرے بچے فلاں، اسی انسانیت بات ٹر جانے ہیں۔ اپنی غلطیاں تلاش کیجئے، اپنے گناہوں کو تلاش کیجئے، اپنے قصوروں کو دیکھیے۔ سب سے پہلا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہ کرتے ہوئے چھوڑ دیں، تو سب سے پہلے یہ اپنے گناہوں کو تسلیم کریں اور کہیں ہم گناہ گار ہیں۔ دوسرا ان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں، عزم کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور تیسرا یہ ہے اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں، کہ مدح اور تعریف کی ہے جو ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا۔ اور اللہ کے نبی امام الانبیاء دعا مانگتے تھے کن لفظوں کے ساتھ؟ حیران ہو جائیں گے آپ، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کان کے شر سے، آنکھ کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بری عادتوں سے، برے عملوں سے، بری خواہشوں سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی ہیں، مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کچھ ہمیں اللہ مل جائے تو پھر اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگنا ہوں گی۔ اور آخری یہ ہے میرے محترم بھائیوں، مراقبہ کیا کریں، کچھ دیر بیٹھ کر نہ سوچا کریں، محاسبہ کہہ لیجئے، تصوف کی زبان میں صوفیہ کرام وہ مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ، اور مراقبہ قرآن کی آیتوں سے کیا کریں۔ اے نا کیا کرو پیر میرے ال بڑی توجہ ہوئے، پیر اور ادھر میرے ال پانڈے ہے، پیر آپ محتاج ہے، پیر نو پتہ کوئی نہیں منو بھی بخشیاں جانا کہ نہیں بخشنا۔ قرآن دی آیتاں دا مراقبہ کرے۔ قرآن نے چاہیا اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، تو
اللہ میری ساریاں گلاں سندا ہے۔ اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاندا ہے میں جو کچھ گلاں کیتیاں نے اللہ دے علم وچ نے، میرے دل وچ جڑے خیال آئے نہیں اللہ دے علم وچ نے۔ اللہ قدیر، میں جڑے کام کرن ڈیا نا یہ اوتے اللہ عذاب دین تے قادر ہے۔ یہ مراقبہ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس آیت کو پڑھا کریں، 15ویں پارے کی آیت ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ ان سب یہ مراقبہ کیا کریں۔ بڑی امید ہے کہ اللہ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ہر قسم سے گناہ سے بچنے کی اور تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔